بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ صلی اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے ایک شام کو بیت اللہ میں عثمان بن طلحہ سے کہا کہ ذرا بیت اللہ کی چابی دے دو تاکہ میں اس میں 2 نفل نماز ادا کر سکوں۔ اب جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی انہوں نے ذرا تلخ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ قبیلہ قریش کا اگر کوئی بچہ بھی آ جائے تو میں اس کو تو چابی دے سکتا ہوں، نعوذ باللہ آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی استقامت والے، ہمت والے، یہ نہیں فرمایا کہ تیرے سے پرانی جان پہچان ہے، یہ نہیں کہا کہ میں ایک محلے میں رہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ دیکھ لے تو کیسی باتیں کر رہا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے ابن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام اتنی بات کہہ کے تشریف لے گئے وہاں سے۔ پھر ہجرت کا واقعہ آیا اور ہجرت کے واقعے میں ابتدا میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام جب پہاڑ پر غار ثور میں آرام فرما ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہیں، تو ابو جہل بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، امیہ بھی، یہ تمام کے تمام جو ہیں مشرک نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کے لیے چاروں طرف تلاش کرتے پھرتے کہ کہاں چلے گئے۔ اتنے دن میں درمیان میں کسی بندے نے، مخبر نے ابو جہل کو یہ اطلاع دے دی کہ وہ جو نبی علیہ السلام ہیں ان کا یہ تو نہیں پتہ لگ رہا کہ کہاں پر ہیں، لیکن البتہ یہ پتہ لگ گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بٹیا ہے، وہ روزانہ رات کو پہلے پہر تازہ کھانا بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے والد کے لیے لے کے جاتا۔ اب ابو جہل کو جب یہ بات پتہ لگی تو وہ دندناتا ہوا سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ اب اس بات کو ذہن رکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، مکے کے بڑے سرداروں میں سے ہیں، چودھریوں میں سے ہیں، بڑے بزنس مین میں سے ہیں، ان کے کپڑے کے بڑے بڑے شو روم ہیں، باغات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی پہلے سے بہت زیادہ مالدار ہوگا تو اس کی پورے علاقے میں، پورے حلقے میں بہت بڑی عزت ہوگی، اس کا گھر عالیشان ہوگا۔ تو ابو جہل سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹھی پر پہنچا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے ساتھ باقی مکے کے ظالم موجود تھے۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل نے جیسے ہی سیدنا اسماء کو دیکھا تو اس نے کہا ہاں، کیونکہ مخبر نے کہا تھا
کہ اسما بنت ابو بکر ہی ہے جو روزانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے جاتی ہے، اسما ہی ہے وہ۔ تو ابو جہل نے وہیں پہ سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تشدد شروع کیا اور پوچھتا ہے مارتا ہوا کہ اسما یہ بتا تو صحیح کہ تیرے والد اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ کو کہاں چھپا کے رکھا ہے کہاں وہ؟ ہم اتنے دن سے تلاش کر رہے ہیں، نہیں ہے۔ تو سنیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بٹیا نے کیا کہا، کیا فرمایا اسما بنت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے دل نے کہا کہ اسما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے، اور تجھے پتہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ مسلمانوں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ مت بولنا زندگی میں۔ اب اسما کو جب ابو جہل نے پوچھا کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسما کہتی میرے دل نے کہا اسما میں جھوٹ کیسے بول سکتی ہوں، مجھے تو پتا ہے محمد رسول اللہ کہاں ہے۔ تو سنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بٹیا نے کیا جواب دیا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں، قربانی کیا ہوتی ہے، ایثار کس کو کہتے ہیں، جذبہ کس چیز کا نام ہے۔ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لفظ تاریخ میں درج ہیں، کہنے لگی ابو جہل سن لے، مجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ اور میرے ابا دونوں کہاں ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم تو جتنے مرضی ظلم کر لے تجھے بتاؤں گی نہیں۔ سچ بول کے نبی کی دین کی لاج بچائی اور پھر تشدد برداشت کر کے محمد رسول اللہ کی ناموس کے اوپر پہلا دیا، اس میں کیا ہے۔ ابو جہل نے جب اتنی بات سننے سے بڑا غصہ آیا، بڑا مارا، سیدنا اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر پہ گر گئی، تو کان میں جو بالی تھی نا اس کی وجہ سے پورا کان پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا شدت سے۔ تو ابو جہل مارنے کے بعد جب تھک گیا تو چلا گیا وہاں سے، تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، وہاں سے اندر گئی، اپنے ہی دوپٹے سے اپنا چہرہ باندھا، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ میری پٹائی ہو گئی، میرے پر ظلم ہو گیا، میرے پر تشدد ہو گیا، نہیں، اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تازہ کھانا تیار کیا اور رات کے پہر دوبارہ پھر چپکی چھپاتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا کہ بٹیا نے تو آج عجیب طرح کپڑا باندھا ہوا، حالت بڑی خراب ہے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے اسما، کیا بات ہوئی؟ فرمایا مجھے کوئی بات نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ فرمایا نہیں بیٹا بتاؤ کیا بات ہوئی۔ اسما کے آنسو نکل گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پتہ معلوم کرنے کے لیے ابو جہل نے مجھ پر تشدد کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اللہ کریم کے بارگاہ میں اور اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میں نے تمام لوگوں کے بدلے چکائے ہیں، لیکن ابو بکر کی اولاد کا، ابو بکر کے بیٹوں کا، ابو بکر کی بیٹیوں کا، اس گھرانے کا جو بھی نیم البدل ہے وہ قیامت والے دن آپ سے دلوانے والا ہوں، آپ کے علاوہ کوئی اور اس گھر کا نہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے دعا کی سیدنا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہاں جب نبی علیہ السلام غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، تو نبی علیہ السلام کے آرام کرنے کا وقت ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے ایک سوراخ غار کا کھلا ہوا تھا، باقی سوراخوں میں اپنی چادر پھاڑ کے ڈال دی، ایک سوراخ باقی تھا، اس پہ اپنی ایڑی لگا لی۔ اب جب ایڑی لگائی نبی علیہ السلام سو گئے تو اسی سوراخ میں سے سانپ آیا، اس نے ڈنک مارا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جب ڈنک مارا، اب ہمیں تو مکھی اور مچھر نہیں نماز پڑھنے دیتے، اب یہاں سانپ نے ڈنک مارا سیدنا ابو بکر صدیق،
تو پاؤں نہیں ہلا رہے. کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. نبی علیہ السلام کو نہ تکلیف ہو. تو صاحب نے دوبارہ ڈنک مارا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر پاؤں نہیں ہلایا. اس نے دوبارہ ڈنک مارا تو زہر جب چڑھنے لگا جسم میں تو درد ہوتا ہے. جب اس درد کی شدت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے نبی علیہ السلام کے اوپر. اب نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی. انہوں نے دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھ میں آنسو ہیں. پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ ابھی کوئی بات ہو جائے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہاں سنیں یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں تیسرے پارے میں ارے آگے دعوے کرتے ہو ہم اللہ کو مانتے اللہ کی عبادت کرتے اللہ کی نماز پڑھتے اللہ کی تسبیح کرتے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اچھا ساری باتیں تمہاری ٹھیک ہیں لیکن ان میں سے اس وقت تک کوئی قبول نہیں ہوگی جب تک تم محمد الرسول اللہ کے وفادار. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کچھ کاٹ گیا پیر میں درد ہے سانپ نے ڈب دیا. نہیں لفظ سنیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد آپ پر قربان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال آپ پر قربان. یا رسول اللہ ابوبکر کی جان آپ پر قربان ہو جائے. لگتا ہے کہ کسی جانور نے میرے پاؤں کے اندر تکلیف پہنچائی. اپنی تکلیف بتانے کے لیے بھی پہلے کیا کر رہے ہیں؟ محبت اور وفاداری کا اظہار وہ کر رہا ہے جسے ضرورت نہیں ہے. جنگ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا لاؤ اپنا اپنا مال لے کے آؤ. سب لوگ لے کے آئے. ابوبکر صدیق گھر سے چلے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچتے میں نے سوچا کہ آج ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنا ہے. جتنے جانور تھے آگے کیے سارا سامان آدھا کیا جائیداد آدھی کی جواہرات آدھے کیے سونا آدھا کیا مویشی آدھے کیے مال دولت آدھی کی ساری نبی علیہ السلام کے پاس. اللہ نے پوچھا عمر کیا لائے؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال تھے بھی مالدار نا. یا رسول اللہ جتنا تھا آدھا آپ کے لیے اللہ کے راستے میں آدھا گھر والوں کے لیے. ادھر سے ابوبکر آئے. ابوبکر نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے